السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے بالکل. ویلکم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ سر آفٹر کوائٹ سم ٹائم. جی ذرا بیچ میں ڈیلے ہوگی. سب سے پہلی چیز سر، بجلی کا بل. میرا اپنا جو بجلی کا بل ہے، ہمارے گھر 2 AC چلتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ یعنی کہ پاور کنزمپشن میرے خیال سے نہیں کرتے. میرا 98,000 بل ماشاء اللہ سے آیا ہے. میں ہوں اور میرے 2 والدین ہیں اس گھر میں. تو اور اس طرح کی کہانی جو ہے ابھی آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ اپنے بجلی کے بل لے کے کبھی واپڈا جا رہے ہیں، کبھی لسکو کے دفتر بھاگ رہے ہیں. بہت ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ سے آج ایک ڈسکشن کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں بجلی کے حوالے سے. یہ پاور کرائسس کیوں ہم دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی جو اس وقت ہوا ہے، جو پچھلے 20-25-30 دنوں میں ہوا ہے بجلی کے حوالے سے، وہ سارا نظام ہی درہم بھرم ہو گیا ہے لوگوں کا. یعنی جس کی 70,000 انکم تھی، اس کا 85,000 بل آ گیا ہے. یعنی اب وہ صرف اپنا بجلی کا بل پے کرے گا، وہ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، وہ موٹر سائیکل کا فیول نہیں دے سکتا، وہ گراسریز نہیں لا سکتا، وہ بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، اور انہوں نے بیمار بھی نہیں ہونا، مرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہوئی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوئی کہ کمزور طبقے کو ہٹ کیا ہے اس نے. تو جب آپ جو اوپر چلے جاؤ، جو بڑی سلیبز ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے ہوا ہے. ایکچولی ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ ہم اس اچیومنٹ ہم نے یہ کی کیسے ہے، اس کو ہم نے اس انعام کو ہم نے حاصل کیسے کیا ہے. اس قوم نے ہم نے کیسے یہ تحفہ، مطلب کیسے یہ تاج اپنے سر پہ رکھا ہے. تو من حیث القوم ہم سب نے بہت ایفرٹ کیا، بہت ایکسرسائز کی. ایکچولی اس کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 2007 میں تک بجلی کی داستان ٹھیک تھی، تھوڑی تھوڑی اس کی انکریز ہوتی تھی. 2007 میں کوئی 18 ماہ کا ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں آئل پرائسز جو ہیں وہ 3 گنا ہو گئیں ایک 18 ماہ کے عرصے میں، جس میں بجلی کی جو قیمتیں تھیں وہ بہت بڑھانی پڑیں، کیونکہ جو فیول بیسڈ پاور پلانٹس چلتے تھے، ظاہر ہے ان کو چالو رکھنا تھا. تو جس کی وجہ سے ایک بہت ہائیک آئی اور ایک بہت ایک چیز سامنے آئی جو گورنمنٹس کی آئی. اور اس وقت جو ہے وہ ایک شارٹیج بھی آئی بجلی کی، جس کے اوپر گورنمنٹ نے سوچ بچار کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کو ہم تھوڑا سا پاز دیتے ہیں اور ہم آتے ہیں اب دوبارہ 2022 کے اندر. یہ جو بہت تباہی پھری، یہ جو بہت چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر گئیں، جو انڈسٹری بند ہو گئی، جو کمرشل دکانیں چلانا ناممکن ہو گیا، جو گھروں میں جو صاف صورتحال بتاتے ہیں کہ 2 ایئر کنڈیشنرز اور 1 لاکھ روپیہ بل. یہ صورتحال جو ہم نے اچیو کی یہ اس طریقے سے کی کہ 2022 میں ہم نے مختلف جو انکریز کیے، کبھی ہم نے 7 روپے یونٹ انکریز کیا، کبھی ہم نے 5 روپے یونٹ انکریز کیا، کبھی ہم نے 10 روپے. ایک تو ہم نے ایک بڑا عجیب نظام بنا دیا ہے، ایک ادارہ نیپرا بنا دیا ہے. پھر ڈفرینٹ ڈسکوز ہیں، جو ڈسکوز ہیں وہ اپلائی کرتی ہیں نیپرا کو کہ ہم نے ٹیرف انکریز کرنا ہے، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہے. وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے اور وہ ان کو اکراس دا بورڈ ان کو انکریز کرنے کی اجازت دیتی ہے. اور نیپرا جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی طرح کا ٹیرف ہو اور سب کو ایک ہی طرح کی اجازت دی جائے اور ایک ہی طرح سے بجلی جو ہے وہ انکریز کی جائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ایک بڑی غلط پالیسی ہے ان کی، جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ہمارے ملک میں مروجہ ہے اور لاگو ہے اور وہ رائج ہے. کیوں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ بالفرض ہم مثال لیتے ہیں کراچی کی. کراچی میں کراچی الیکٹرک پاور ہے، ان کا ایک علاقہ ہے ڈیفنس یا کلفٹن. وہاں پہ اگر وہ لوگ 100% بل دے رہے ہیں اور وہاں پہ اگر چوری نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کی نہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے، نہ ان کے اوپر جو لائن لاسز ہیں اور جو پلفریج ہو رہی ہے اس کا وزن ان کے اوپر ڈالنا چاہیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کے پی کے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں بجلی کا بل دینے کا رواج نہیں ہے. آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں، وہاں بالکل
بجلی کا بل دینے کا رواج نہیں ہے. آپ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو پرانے ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈز ہوا کرتے تھے, ان کے اندر کنڈیاں ڈلی ہوئی ہیں, اور وہاں پوری گلیاں جو ہیں, پوری اسٹریٹس در اسٹریٹس جو ہیں, وہاں ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے بنے ہوئے ہیں, وہاں بجلی دینے کا رواج نہیں ہے. کنڈی وہ ہوتی ہے جب آپ مین لائن پہ وہ مین ہوک لائن لگا پہ کے آپ ڈال دیتے ڈائریکٹ چوری کر لیتے ہیں جی بجلی. جی. میں آپ کو سندھ کے اندر مثال دے دیتا ہوں کہ سندھ کے اندر جس پیمانے پہ بجلی چوری ہوتی ہے, اور وہ 7 کلب ہوتی ہے پانی چوری کے. اتفاق ہوا میرے ایک عزیز کو برانڈت روڈ سے 10 انچ کا پائپ خریدنے کا ٹیوب ویل کے لیے. تو انہوں نے برانڈت روڈ والوں نے کہا جی کہ آپ 10 انچ کا کیوں خرید رہے ہیں, 10 انچ والا تو سندھ میں سندھی بڑے لینڈ لارڈز خریدتے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہروں میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی نکالتے ہیں اور وہ پانی چوری کرتے ہیں. اچھا, وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 10 انچ کا پائپ بڑی نہر میں ڈالتے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے آگے اپنی نہریں بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ راجوا کہتے ہیں, جو چھوٹی نہر ہوتی ہے. یعنی انہوں نے ایک زمیندار کی اگر 5,000 ایکڑ زمین ہے یا 10,000 ایکڑ زمین ہے, چونکہ وہاں بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں, جو لینڈ ریفارمز ہوئی تھیں ان کا بھی افیکٹ اور امپیکٹ پنجاب میں ہی آیا تھا, اور باقی ملک کے اندر وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی. تو وہ وہاں پہ اس سے پانی نکالتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ٹربائن لگائی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی 66 kVA یا 132 kVA یا جو بھی لائن گزر رہی ہے اس پہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. یعنی بجلی بھی چوری کر رہے ہیں اور پانی بھی چوری کر رہے ہیں, اور پھر وہ پانی جو ہے وہ آ رہا ہے ان کی پرائیویٹ کینال کے اندر, اور وہ ان کا علاقہ جو ہے وہ سیراب ہو رہا ہے, اور وہاں سے وہ کاٹن پروڈیوس کر رہے ہیں, شوگر کین پروڈیوس کر رہے ہیں, رائس پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہ ساری جو کراپس ہیں یہ وہ اس کو پانی بہت چاہیے ہوتا ہے, تو یہ اسی طریقے سے وہ کر پاتے ہیں. اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے پانی جب چوری ہوتا ہے اور بجلی جب چوری ہوتی ہے تو میسو لاسز ہوتے ہیں. یہ جو نظام ہے یہ اوور دا ایئرز چلتا رہا, اور یہ اس کو سروائیو ہم کرواتے رہے. اب 3 طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے, یا جو ہمیں ایک برڈن پڑتا ہے ایک کنزیومر کے اوپر. ایک تو جو آپ کے گھر آپ بجلی استعمال کرتے ہیں, ایگزیکٹ یونٹس آپ کنزیوم کرتے ہیں, وہ ہم آپ کو بل بھیجتے ہیں. دوسرا جو لائن لاسز ہوتے ہیں, ہمارا جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے, جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے, وہ اتنا پرانا اور اتنا فرسودہ ہے. ہمارے ٹرانسفارمرز کی اتنی بری حالت ہے, ہماری بجلی کی تاروں کی اتنی بری حالت ہے. آپ دکھائیں لوگوں کو وہ تصاویر اور وہ کلپس کہ ان کی کیا حالت ہے. مطلب بیچ میں کیبلز بھی جا رہی ہیں, بیچ میں ٹیلی فون کی لائنیں بھی ایک زمانے میں جا رہی ہوتی تھیں, کوئی ان کی مینٹیننس نہیں ہے. تو بجلی کی لیکیج ہوتی ہے, سیپیج ہوتی ہے. جس طرح پانی کی پرانی پائپوں سے پانی رستا ہے نا, اسی طریقے سے بجلی بھی رستی ہے, بجلی بھی وہاں سے سیپ آؤٹ کرتی ہے اور نکلتی رہتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. اور تیسری سب سے بڑا جو برڈن آپ کا جو ₹1,00,000 بل ہے اس کے اوپر ڈالا گیا ہے, وہ ڈالا گیا ہے بجلی کی چوری کا. جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے, جو کے پی کا بل نہیں آ رہا, جو سندھ کا بل نہیں آ رہا, جو بلوچستان کا بل نہیں آ رہا, جو کراچی کے جو بیشتر علاقوں کا بل نہیں آ رہا, تو وہ کہاں سے آنا ہے؟ تو وہ حیدر کے بل کے اندر ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کا ₹1,00,000 جو بل آیا ہے تو اس میں میرا خیال ہے آپ کی کنٹریبیوشن بجلی کے استعمال کی 25,000 ہے. اب اس کے اوپر ایک اور چیز جو آ گئی, جو ایک اور ہم نے اس میں اگر میں یہ کلیریفائی کر دوں کیونکہ کچھ لوگ اس کو غلط کانٹیکس میں لے جائیں گے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو صوبے ہیں یہ بل نہیں دیتے, یا یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بے ایمان ہوتے ہیں, یا وہ اس کا بل نہیں دینا چاہتے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, مطلب کراچی کا ایک جو بڑا شاپنگ مال ہے وہ ہماری پوری برانڈت روڈ کے برابر ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. جی. تو وہ ہم ہے کہ جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے لیتے چلے جاؤ, جہاں کوئی نہیں دے رہا وہاں سے مانگو مت, اور جو جگہ ٹیکس کی رجیم کے اندر ہی نہیں ہے وہاں جاؤ ہی مت. اس وقت آپ اپنے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پر جس
اسکوپ کے جس سائز کے شاپنگ سینٹرز ہیں، جس طرح کے ریٹیل سٹورز ہیں، جس طرح کے مالز بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے شادی گھر بنے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ چھوٹے شہروں کے اکاڑا، سائیوال، وہاں کے آپ شادی گھروں میں جائیں تو میرا خیال ہے ایک شادی گھر 10 15 20 کروڑ کی لاگت سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ایئر کنڈیشننگ ہے آپ کو سویٹر پہن کے جانی پڑتی ہے جولائی اگست کے اندر، وہ اتنی انہوں نے کولنگ کی ہوتی ہے، اور اتنے زبردست وہاں پہ کھانے سرو ہو رہے ہیں، 15 ڈشز سرو ہو رہی ہیں. تو وہاں افلوئنس ہے، پیسہ ہے، لیکن وہاں نہ کوئی سیل ٹیکس دیتا ہے، نہ کوئی جی ایس ٹی دیتا ہے، نہ کوئی انکم ٹیکس دیتا ہے، کوئی کسی قسم کا نظام نہیں ہے. بار بار جو ٹیکس لگتا ہے وہ لاہور لگتا ہے، کراچی لگتا ہے، اسلام آباد لگتا ہے، فیصل آباد لگتا ہے. جو 4 6 8 شہر ہیں جو ایف بی آر کے سامنے ہیں وہ اسی کو کرتے ہیں. رائٹ. ان ادر ورڈز یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پنجاب میں ایک رواج ہے بجلی کا بل دینے کا، پر یہ گورنمنٹ پہ رسپانسبلٹی فال کرتی ہے کہ جہاں جہاں لاسز ہو رہے ہیں، جہاں لوگ بل نہیں دے رہے، وہ وہاں سے پیسے ریکور کریں. پولیٹیکل ریزنز کے لیے کراچی میں جب بھی یہ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے بجلی کا تو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے، تو اس کے بعد اس آپریشن کو روک دیا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ بڑا سکسیسفل آپریشن ہوتا ہے اور اس صورتحال کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اسی نے پالیسی انٹروڈیوس کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اپنی لوڈ شیڈنگ جو ہے، اگر کلفٹن سے ہمیں 90% بلز آ رہے ہیں تو ہم وہاں پہ صرف 10% لوڈ شیڈنگ کریں گے. تو جس ایریا سے ہمیں 40% بل آ رہے ہیں تو وہاں ہم 60% لوڈ شیڈنگ کریں گے، یعنی دن میں وہاں 24 گھنٹوں میں سے 60% ہم بجلی نہیں دیں گے. بالکل ایک فیئر اینڈ اسکوائر بات ہے. بجلی کے جو کارخانے ہیں وہ ایک کاروباری طریقے سے چلتے ہیں، لیکن اس کے ان ساری کمزوریوں کوتاہیوں کے اوپر نہ ہم نے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو امپروو کیا، نہ کرنے کی کوشش کی، نہ کوئی پلاننگ کی. وہ اور سے فرسودہ تر ہوتا چلا گیا، اس پہ اور لوڈ بڑھتا گیا اور بوجھ بڑھتا گیا. یعنی جو ایک 5 مرلے کا گھر تھا اس نے وہ توڑ کے وہاں 4 منزلہ بلڈنگ بنا دی. اس کے اندر اب جہاں پہ 1 بجلی کا میٹر تھا وہاں 28 بجلی کے میٹر لگ گئے، اس پہ 18 ایئر کنڈیشنر لگ گئے. تو وہ لوڈ بڑھتا ہی چلا گیا اس ڈسٹریبیوشن کے نظام پہ، اور وہ اس سے وہ اور خراب ہو گیا. پھر ٹو ٹاپ اٹ اوور اسی فرسودہ ڈسٹریبیوشن کے نظام پہ چوری شروع ہو گئی، تو وہ اور سونے پہ سہاگا ہو گیا. جی. تو ابھی تو آپ کا بل آیا ہے ₹1,00,000. آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ یہ بل 1.25 سے 1.5 سے 2 لاکھ کی طرف جائے گا اگر یہ چیزیں روکی نہ گئیں. اچھا، پھر اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہوا وہ ہوا ہماری جو پالیسیز آتی رہیں ڈیفرنٹ، جو ہماری انرجی پالیسیز آتی رہیں. ہوا یہ کہ جب گورنمنٹس نے دیکھا، اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں کہ ایک بڑا اچھا نظام تھا کہ ہماری جو مکس تھا پاور پروڈکشن کا، اس میں ہمارا کو آلموسٹ 60% ہائیڈرو سے ہم پروڈیوس کر رہے تھے، 40% ہم دوسرے طریقے سے پروڈیوس کرتے تھے. جو ہائیڈرو سے پروڈیوس ہوتا ہے، جو پانی سے ہم بجلی بناتے ہیں، وہ بالکل پیسوں کے اندر اس کی کاسٹ آتی ہے. پلس اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بارشوں کا پانی اور وہ جو گلیشیئر کا پانی ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اریگیشن کے اندر ہماری نہریں چلتی ہیں اس سے، یعنی ہم اس سے 2 فوائد لیتے ہیں، اور اس سے کوئی انوائرمنٹ کو نقصان بھی نہیں ہوتا. پلس ہم ان ڈیمز کے اندر مچھلیاں پالتے ہیں جو ایک علیحدہ سورس آف انکم ہے، اور ایک علیحدہ ہم آبی حیات کی پرورش بھی کرتے ہیں. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں. وہ بجائے ہم نے ڈیمز کو پروموٹ کرنے کے، ہم نے جو پاور پالیسیز دیں، کیونکہ وہ ہمیں لگا یہ کہ ڈیم ایک بنانے میں 7 سال 8 سال 10 سال لگتے ہیں. پھر ہمارے ہاں چونکہ ذرا بھی کوئی پولیٹیکل ایشو بنے تو ہم باک ڈاؤن کر جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اس کے شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایک ایشو بن رہا ہے اس کو رہنے دو، یہ ایک ایشو بن رہا ہے اس کو رہنے دو. جی. اس پروگرام میں ہم نے پہلے وہ نیلم جیلم کا ایک دفعہ پورا واقعہ ڈیٹیل کیا تھا. ڈیٹیل کیا ہوا ہم نے. مطلب جب قومیں بنتی ہیں تو وہ مشکل فیصلے لیتے ہیں. مطلب ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، ہم نے اور ڈیمز نہیں بنائے. اب جب وہ ڈیمز بننے شروع ہوئے سی پیک کے تحت، وہ ایک فل تھروٹل بننے شروع ہوئے، پھر وہ سٹال ہو گئے، پھر وہ رک گئے، پھر وہ سلو پیس پہ چلے گئے.
اب وہ ساروں کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے. اب صورتحال واضح ہوگی. اب تو جتنی اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے اندر، سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے. ڈیم بنانے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم کیسے بنا پائیں گے، کیا کریں گے. ہماری جو پہلی انرجی پالیسی آئی وہ آئی 1994 کے اندر. اب جو انرجی پالیسی آئی وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل آپ کو مضحکہ خیز لگے گی. اچھا، شاید آج بیٹھ کے میں یہ بات کر سکتا ہوں، یا اس وقت بہت کوئی نیڈ آف دی آر تھی، لیکن جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو ٹاپ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یا جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، ان کی قابلیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ جو فیصلہ اس وقت لے رہے ہوتے ہیں وہ اگلے 20 سال 50 سال کو کیٹر فار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آج میں فیصلہ لے رہا ہوں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اگلے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد. واقعی سر وہ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں لیڈرز کو سوچنا چاہیے نا، پولیٹیشینز کو سوچنا چاہیے نا، بیوروکریٹس جو اتنے سینئر ہوتے ہیں سوچنا چاہیے ان کو، سوچنا چاہیے نا، یا ان کو جو دنیا میں سوچتے ہوں گے نا. دیکھو نا، آپ ایک بیوروکریٹ کو جب 17ویں گریڈ میں آپ اس کو بھرتی کرتے ہو، اس کی ٹریننگ کرتے ہو، اس کو کورسز کراتے ہو، اس کو روٹی کپڑا مکان دیتے ہو، اس کو گاڑی دیتے ہو، اس کے بچوں کے لیے اچھا سکول مہیا کرتے ہو، اس کو 10-12 کنال کی کوٹھی دیتے ہو، پھر اس کو اوپر لے کے آتے ہو، پھر اس کو کورسز ملک سے باہر بھی کئیوں نے کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو ٹرین کرتے ہو نا اسائنمنٹس کے لیے. تو جب وہ 21ویں 22ویں گریڈ میں ہوتا ہے تو تب جا کے وہ اس انرجی پالیسی کے اندر وہ بیٹھتا ہے. پھر ساتھ آپ کے پولیٹیشینز ہوتے ہیں. پولیٹیشین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان پولیٹیشینز نے لونز لینے ہیں، ورلڈ بینک کو دیکھنا ہے، بیچ میں فائنینشیل کنسلٹنٹس بھی ہیں، آپ پرائیویٹ انرجی کنسلٹنٹس بھی آپ نے ہائر کیے ہوتے ہیں، آن بورڈ کیے ہوتے ہیں. اس سارے مکس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. اب جو انہوں نے انرجی پالیسی بنائی، انہوں نے کہا جی کہ آپ جہاں مرضی لگا لیں پاور پلانٹ، کوئی ایریا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی آپ یوز کر لیں فیول، آپ پیٹرول کریں، ڈیزل کریں، کیروسین آئل کریں، گیس کریں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جو پیسے کمائیں سارے باہر لے جائیں، منافع باہر لے جائیں، ہماری طرف سے کوئی آپ کو نہیں ہے. ان کو ساورن گارنٹیز انہوں نے کہا جی ہم دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ آپ کی تمام بجلی ہم خریدیں گے، چاہے بجلی ہمیں چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، آپ کو ہم فکس کاسٹ دیں گے. فکس کاسٹ میں کیا کیا دیں گے آپ کو؟ یہ آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ پلانٹ لگا ہوا ہے، اس میں 200-400 بندہ کام کرتا ہے. وہ ساری آپ کی فکس کاسٹ جو ہیں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہیں، آپ کی انشورنس کاسٹ جو ہیں، آپ کی مینٹننس کاسٹ جو ہیں، وہ ساری ہم آپ کو دیں گے. ہمیں بجلی نہیں چاہیے، لیکن آپ کی اگر 10 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ کاسٹ آ رہی ہے، ہم آپ کو وہ دیتے جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کی بجلی ہم پروڈیوس کروا کے آپ سے لے رہے ہیں تو آپ کو وہ کاسٹ بھی ہم دے رہے ہیں، اور بجلی پروڈیوس کرنے کی جو کاسٹ ہے ود آپ کے پروفٹ کے وہ بھی آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ آپ کو ہم ڈالروں میں دے دیں. یہ فورن کمپنیز کو انہوں نے کانٹریکٹ، جو بھی کنسورشیمز بنے سامنے آئے ان کو انہوں نے، گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی دی، اور پیمنٹس ڈالرز میں کرنی ہے، اور ڈالرز میں کرنی ہے. یہ سارا کچھ انڈر دی گارب کیا گیا کہ بھائی پاور کرائسس ہے، ملک نے انڈسٹریل ریولوشن میں جانا ہے، فیکٹریاں لگنی ہیں، اور ملک نے ایشین ٹائیگر بننا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب یہ جتنے آپ ان کو کھول کے دیکھو گے ان پاور پروجیکٹس کو، یا ان کی اگر آپ فرینزک آڈٹ کرو گے، تو ساروں کے پیچھے آپ کو یا تو کوئی پولیٹیشین ملے گا بڑا، یا کوئی بڑا پاکستان کا میورک ملے گا، یا کوئی بڑا پاور ہاؤس ملے گا جو اس کے ساتھ انوالوڈ ہوگا. اس کے نتیجے میں جو 94 میں پالیسی آئی تو پاکستان کے اندر پہلی پالیسی 91 والی غالباً پھر بے نظیر کے ٹائم پہ ہوگی، اور 94 سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 94 سے پہلے یہ ہوا کہ یہ سب سے پہلا جو کارنامہ کیا یہ کیا ضیاء الحق صاحب نے. انہوں نے ایک سنگل پیج پہ ایک پالیسی نکالی، اور انہوں نے کہا جی کہ جناب بجلی کی کرائسس ہے، تو 1290 میگا واٹ اس کے لگ بھگ کا ایک پروجیکٹ سامنے آیا جس کا ہپکو نام تھا، جی، اور اس کو بھی بالکل اسی طرح کی مراد دی گئی کہ آپ بنائیں. اس میں کچھ ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی،
کوئی امریکہ سے آئی، کوئی سعودی عربیہ سے آئی، کوئی جاپان سے آئی، کنسورشیم بن کے. ہوتا کیا ہے، یہ جو ولچرز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی جانور مرتا ہے یا مرنے لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ایریا کے اندر ولچرز نہیں ہوتے جہاں پہ، تو کتنی جلدی یہ ولچرز وہاں آ جاتے ہیں اور آ کے پھر سارے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پوزیشن کر لیتے ہیں، اور جوں اس جانور کا سانس نکلتا ہے یا وہ مرنے کو آتا ہے تو وہ کیسے اس کو پھر نوچتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد ہنڈریڈز میں ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا لیوکریٹو پروجیکٹ تھا، یہ ایسا ایک لوٹ سیل تھی کہ اس کے لیے ساری دنیا کے فنڈز پہنچ گئے. آج پاکستان سسک رہا ہے، بلک رہا ہے جی 2 ارب 3 ارب بلین ڈالر کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہماری سروائیول، بقا اور سلامتی سٹیک کے اوپر ہے. ڈیفالٹ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ کوئی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. دوست ممالک کہتے ہیں پہلے IMF دے، پہلے وہ دے، پہلے وہ دے، وہ دے گا. کوئی کہتا ہے صرف یہ پیسے تم اپنے پاس رکھنا، استعمال نہ کرنا. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ تمہیں ہم روٹی دے رہے ہیں، یہ تم صبح دیکھ لینا کہ کتنی پلیٹ میں کھانا ہے، پھر اس سے انسپریشن لے لینا، لیکن اس کو کھانا نہیں ہے تم نے، یہ ہم تم سے واپس لے لیں گے. لیکن جب آپ اس پاور پالیسی کو دیکھتے ہو تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہو کہ بے دریغ دنیا کے تمام ممالک، ہمارے دوست، ہمارے پیار کرنے والے، ہم سے نفرت کرنے والے، مطلب امریکہ سے، پوری دنیا سے کنسورٹیمز بن گئے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی میدان میں آ گیا، ورلڈ بینک بھی آ گیا، سب نے پیسہ ڈالا، بیکاز سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے بیہودہ ٹرمز کہیں دنیا میں مل نہیں سکتی. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بیہودہ ٹرمز. یار آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے، آپ اپنے جو کمزور علاقے تھے آپ کہتے ان میں لگانے ہیں پاور پلانٹ. دیکھو جب ایک پاور پلانٹ جس میں 200 بندے نے کام کرنا ہے، وہاں پہ ایک کالونی بننی ہے، وہاں پہ ایک اسکول بنے گا، ایک اسپتال بنے گا، آپ ایک کمزور علاقے میں لگواتے ہو تو اس کی اپ لفٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. جی وہاں پہ کچھ جابز کریٹ ہو جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی کاروبار کریٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ 4 سڑکیں بن جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی تعلیم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اگر ان کے وہاں پہ ان 200 امپلائیز کے 60 بچے ہیں تو اسکول میں 60 بچے تو نہیں پڑھیں گے، وہ کوئی 400 بچہ باہر کا بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے کوئی ایسی ان کو نہیں کی. پھر آپ نے یہاں تک نہیں کہا کہ ہم کم از کم کو فیول کا، آپ نے اپنی سوئی گیس کو پروٹیکٹ نہیں کیا، آپ نے کو گیس سے پروڈکشن کی بھی اجازت دے دی، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ پاکستان میں گیس ختم نہیں ہو رہی. گیا. اور اب گیس کو پرزرو کرنے کے لیے شبر زیدی صاحب جو ایک سینسیبل آدمی ہیں اور ایکس چیئرمین FBR بھی ہیں اور بہت پرانے اور سیزن ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اور جب چونکہ وہ چیئرمین FBR رہے تو ہی گاٹ اے چانس ٹو سی آل دی فیکٹس اینڈ فگرس فرسٹ ہینڈ کہ بھئی ہے کیا صورتحال. باقی آپ سائڈ لائن پہ ہوتے ہو تو چیزیں سن رہے ہوتے ہو، بٹ یو ڈونٹ گیٹ اے چانس ٹو سی. انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے ان کے آپ گیس کے کنیکشن کاٹ دو، اچھا اور جو امیر طبقہ ہے اسے کہو کہ تم LNG خریدو، اور صرف جو کمزور طبقہ ہے اس کو گیس دو، اور اپنی گیس کو جو ہے اس کو بچی کچی ہے اس کو پرزرو کرو کہ وہ کسی بہتر جگہ استعمال ہو سکے، کوئی اس سے ویلیو ایڈیشن کی جا سکے یا کوئی بہتری یا فائدہ لیا جا سکے. یہ انہوں نے کوئی فیول کی بھی پابندی نہیں لگائی، فری ہینڈ دے دیا کہ بھئی جو مرضی کر لو. تیسری چیز انہوں نے ان کو کوئی نہیں کہا بھائی اتنے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، 4 ارب ڈالر لگ رہا ہے ایک جگہ کے اوپر. آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی جو آپ کی پروفٹیبلٹی ہوگی اس کا 1%، 0.5% آپ اس جہاں پہ لگا رہے ہو اس علاقے کی سوشل ویلفیئر پہ خرچ کرو گے. اٹ کوڈ ہیو بین 2%. دیکھو جو باہر سے 4 ارب ڈالر لگا کے 2 ارب ڈالر کمانے کے لیے آ رہا ہے اور 4 ارب ڈالر بھی نکال لے گا، آپ اس کو کہو کہ بیچ میں سے تم یا 10 ملین ڈالر یہاں خرچ کر دو، وہ ہنسی خوشی کر دے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پالیسی بنی، جو شروعات اس کی ہپکو سے ہوئی اور پھر یہ جو 94 کے اندر آئی، یہ پالیسیز بنانے والے جو تھے، ہم نے ذکر کیا کہ اس میں جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، اس میں جو بیوروکریٹک لیڈرز تھے، اس میں جو فائنینشیل کنسلٹنٹ تھے، اس میں جو انرجی کنسلٹنٹس تھے، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ گلو تھے. یعنی ان میں سے کسی کو کوئی
درد نہیں تھا، کوئی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں تھا، ملک کے لیے نہیں تھا، انہوں ملک نے کے لیے لو صرف لاس نہیں تھا. اپنے بینیفٹس دیکھے اور اپنے لیے یہ چیزیں کی. اچھا، پھر یہ پالیسی ریوائز ہوتی گئی اوور دی ایئرز، نواز شریف دور میں ہوئی، بے نظیر کے دور میں ہوئی. پھر ایک چیز، ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، ان کا وہ ایک سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو پیسے گورنمنٹ نے ان کو دینے ہوتے تھے بجلی کی پروڈکشن کے، یا پروڈکشن نہیں کی تو اس کے، ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں دے پا رہی تھی، تو پہلے یہ 400 ارب ہوئے، پھر یہ 1200 ارب ہوئے، پھر کرتے کراتے یہ 1400 ارب ہوئے، پھر یہ 2300 ارب ہوئے، اب یہ 3000 ارب کی طرف، یعنی 3 ٹریلین روپیز کی طرف یہ جا رہے ہیں، اور یہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ پہنچنے والے ہیں. یہ ایک لائبلٹی ہے جو ہم نے ان کو دینی ہے، جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اب کچھ ان کے اندر پاکستانی کمپنیز بھی آ چکی تھی میدان میں، جنہوں نے لگائے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہیں جو فارن کنسورشیمز ہیں. یعنی آپ ان کو نہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی اسٹریٹ اوے آپ ان کو آپ ڈیلے کر سکتے ہو، لیکن آپ کہتے ہو کہ جی سوری ہم نے نہیں دینے، تو اٹھا کے وہ آپ کو لے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جہاں آلریڈی ہمارا برا حال ہوا ہے 1-2 کیسز کے اندر. تو پھر ہماری رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو اتنی اماؤنٹ ہم نے بنا لی ہے، جو کر لی ہے اوور دی ایئرز، جی وہ اب دینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں اپنے بجلی کے بل کو، جو آپ کا بجلی کا بل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی اس کو میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی ڈسائفر نہیں کر سکتا. اس کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے فل فلیج، اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ بھی ہوں تو آپ نے کم از کم 2 پارٹس ضرور کیے ہوں، تو پھر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں، حکومتیں جو ہوتی ہیں نا بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں اس طریقے کا بناؤ کہ کوئی بندہ اس کو 1-2 دفعہ دیکھے اور پھر کہ دفعہ کرو یار، اینڈ دیکھو فگر کیا یہ انہیں ویکھو کہ یہ پیسے کتوں لینے نے، بیگ بورو اسٹیل، منتیں کرنی ہیں، واسطے ڈالنے ہیں، لون لینے، یا اس کی قسطیں کرانی ہیں. آپ وہ لائنز دیکھا کریں جو واپڈا کے دفتروں میں، لیسکو کے دفتروں میں جو لوگ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ریونیو افسر ہے وہ 11-12 بجے آتا ہے اور وہ ان لوگوں پہ احسان کرتا ہے، یا باہر ان کے جو وہ ٹاؤٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے لے کے ان کی انسٹالمنٹس کرا رہے ہوتے ہیں، اور ایک احسان عظیم کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ جی تھوڑیاں 3 قسطیں ہو گئی ہیں نے، تو اسی 3 مہینے دے دینا. اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کا ₹1,00,000 بل آیا ہے وہ ہے کیا، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ایکچولی بجلی کتنی کنزیوم کر رہے ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں جو آپ کے اوپر وہ ڈالے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کی بجلی پہ ایک الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے وچ دی کال کہ یہ پروونشل ٹیکس ہے. وہ 1% سے 1.5% ہوتا ہے. یعنی جتنے آپ نے یونٹ کنزیوم کیے ہیں ان کے اوپر 1 سے 1.5% الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے وچ از اے پروونشل ٹیکس. جس پروونس میں ہے اس کے لیے وہ دیا جاتا ہے. پھر ایک انہوں نے لگا دی ہے جی ایس ٹی، جنرل سیلز ٹیکس، دیٹ از 17%. جو آپ کا الیکٹریسٹی بل ہے، یعنی آپ نے 20,000 کی بجلی لگائی ہے تو اس کے اوپر 17% جو ہے وہ آپ نے جنرل سیل ٹیکس کی مد میں دینا ہے. اس کے اوپر پی ٹی وی لائسنس فی ہے. اب آپ کے گھر 4 میٹر لگے ہیں تو ان 4 پہ وہ پی ٹی وی لائسنس فی ہے، ہر جگہ وہ لگا ہوا ہے. پی ٹی وی لائسنس فی، پی ٹی وی یہ وہ ٹیلی ویژن، اچھا ٹیلی ویژن لائسنس فی وہ آپ کی ہے ₹35 ڈومیسٹک کی، ریزیڈینشیل کی، اور کمرشل پہ ₹60. یہ آپ کے بل کے اندر شامل ہے. یہ آپ کو دینا پڑتا ہے چاہے آپ کے گھر ٹی وی ہے یا نہیں ہے. یا پھر آپ جائیں، ایک لمبا پروسیجر ہے جہاں وہاں ثابت کریں کہ جی میرے گھر ٹی وی نہیں ہے، اس میں آپ کے 10-15 ہزار روپے لگ جائیں گے. تو یو پریفر کہ آپ یہ ₹3500 ماہانہ دیتے رہیں.
اس کے بعد ایک آپ کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے فائنینسنگ کاسٹ سرچارج، یہ 0.43 پر کلو واٹ انہوں نے لگایا ہے۔ اب یہ فائنینسنگ سرچارج کیا ہے، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے، نہ ہی میرا خیال ہے آپ کو سمجھ ہے، نہ ہی ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ ہے، لیکن یہ لگایا ہوا ہے انہوں نے اور یہ ہم پے کرتے ہیں۔ پھر ایک وہ بڑی مزیدار ان کے پاس ایک چیز ہے جس کو وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، FPA۔ وہ کچھ نیپرا ایک فارمولہ نکالتی ہے ہر مہینے کہ جی پچھلے مہینے وہ فیول اتنے کا تھا تو اب اتنے کا ہے، تو یہ ڈفرینس ہے، تو یہ ہمیں ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے۔ آرڈر ہم نے بک کرایا تھا تیل کا جون میں، تو آیا وہ جولائی میں، تو استعمال ہوا اگست میں۔ وہ کوئی اس طرح کا نا دھوبی پٹڑا یا وہ ایک گمک ایک وہ ہمارے ساتھ لگاتے ہیں، تو اس پر بھی وہ کچھ پیسے کریٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک چیز آ جاتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ایکسٹرا ٹیکس۔ ایکسٹرا ٹیکس یہ ہے کہ وہ جو لوگ FBR کی ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہیں وہ 5% سے لے کر 17% تک ڈفرینٹ بل سلیبس کے مطابق دیتے ہیں۔ اب جو ٹیکس پیئر لسٹ ہے وہ تو ہیں ہی 25, 30, 35 لاکھ لوگ پورے ملک میں، جی، پھر ایس بجلی تو کروڑوں کے اندر لوگوں نے حاصل کی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، تو مطلب اکراس دی بورڈ یہ لوگوں کو لگ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ایک بڑا برڈن ہے جو لوگوں کے اوپر ڈل جاتا ہے، گاؤں میں، دیہات میں، ہر جگہ، چھوٹے طبقوں میں۔ پھر ایک چیز ہے جی اس کو کہتے ہیں فردر ٹیکس۔ ایکسٹرا ٹیکس تھا، ایک فردر ٹیکس ہے۔ فردر ٹیکس جو ہے وہ 3% ٹو آل کنزیومرز، یہ ان کو ہے کہ جو سیل ٹیکس ریٹرن کا نمبر جن کے پاس نہیں ہے، سوائے ڈومیسٹک کے، ایگریکلچر کے، بلک کنزیومر کے اور اسٹریٹ لائٹ کنیکشنز کے، باقی سب کو یہ فردر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ جن کے پاس یعنی بیسکلی NT جی وہ نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے انکم ٹیکس، وہ ڈفرینٹ آپ کی سلیبس بنی ہوئی ہیں یہ وہ، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کے اوپر ہے سیلز ٹیکس، یہ کمرشل پہ لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ 5% اگر کمرشل کو لگتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ تو پھر ساری چیزوں پہ آتا ہے نا۔ میری اگر دکان ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے تو میں نے اس کو کہیں سے ریکور تو کرنا ہے نا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا بل 1 لاکھ روپے آ گیا ہے اور پریشان ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، کہاں سے لیں، لیکن آپ سوچیں کہ جو لوگ دکان کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جس کی ویلڈنگ کی دکان ہے یا جس کی پنکچروں کی دکان ہے یا جس کی کوئی جنرل سٹور ہے، اس کا بل کتنا زیادہ بڑھ گیا ہوگا۔ وہ اب ظاہر ہے اس بل کو ٹرانسفارم کرے گا، اپنے سودے کے اوپر، اپنے مال کے اوپر ڈالے گا، تو یہ انفلیشن جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گی اور کس طریقے سے اوپر جائے گی اور کیسے ہوگی۔ ہم نے نا یہ ساری چیزیں جو کیں، یہ اگر آپ دیکھو تو یہ بتدریج ہر دور میں ہم اس کو ہم سپورٹ کرتے رہے۔ کسی نے لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ بیسیکلی اب جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ہنگامی صورتحال جو ہے وہ نافذ کریں۔ ہمارے پاس نا ایک بیسٹ چانس آیا سی پیک کی صورت میں۔ اس فیاسکو کو جو آج ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اس کو ہم سرکموینٹ کر سکتے تھے، اس کو ہم ہینڈل کر سکتے تھے، بیکاز اگر آپ سی پیک کی میں جو انرجی پالیسی ہے، جو چائنا کا گیم پلان تھا، اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں اس نے ہمیں سستے میڈیم آف پروڈکشن آف انرجی دیے، جس میں سولر تھا، جس میں ونڈ ملز تھیں، جس میں ہائیڈرو تھا۔ یعنی ان تینوں کے اندر جو کاسٹس ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں، وہ بہت منیمل ہو جاتی ہیں، اور وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو جاتی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم۔ ٹھیک ہے ان کے پلان کے اندر ہمارے پاس کول بھی تھی، فیول کے بھی تھے، لیکن وہ تھے کہ امیڈیٹلی ہم شارٹ ٹرم جو ہماری 7-8 ہزار 10,000 میگا واٹ شارٹ فال تھی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے،
اس کو پورا کرنے کے لیے، اور لانگ ٹرم جو ہماری گروتھ تھی اس کو کیٹر کرنے کے لیے وہ ہمیں ہائیڈرو کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہ ہمیں ونڈ ملز کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہ ہمیں سولر کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اب تک پاکستان کے اندر سولر پلیٹس بنانے کی فیکٹری لگ جانی چاہیے تھی۔ افغانستان اب ری بلڈ ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر چائنا نے وہ پلانٹ چھوٹا سا ایک لگا دیا ہے جہاں پہ وہ سولر پلیٹس بن رہی ہیں۔ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، یہاں اتنی بڑی کرائسس ہے، اتنی بڑی سچویشن ہے، یہاں پہ وہ چیز نہیں بنی۔ ہم ابھی بھی امپورٹ کرتے ہیں، ابھی بھی ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور یہیں پہ ہم وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، اور اس پہ ہمارا علیحدہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ بیسیکلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے بہت بڑا، جو اس وقت ایک سوال اٹھا ہوا ہے، جو آپ بھی شاید کرنا چاہیں گے کہ جی لوگ بجلی کا بل دیں یا نہ دیں۔ یا نہ دیں۔ دیکھو، آپ کے گھر میں جب برا وقت آتا ہے، والد صاحب کی جاب چلی جاتی ہے، گھر کے جو ریزروز ہوتے ہیں، جو والد صاحب کی سیونگ ہوتی ہے، اور وہی سول اگر ارنر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھر کی خاتون خانہ ہیں وہ کہیں ٹیچنگ کی جاب پکڑ لیتی ہیں، وہ گھر سے کوئی چیز پکا کے بیچنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو ینگ بچے ہیں وہ شام کو ٹیوشنیں پڑھانی شروع کر دیتے ہیں، یا وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کرتے کہ والد کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ڈچ کر دیتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں۔ تو جو ملک ہوتا ہے، یا جو اٹس لائک اے فیملی۔ جی، اب یہ جو کرائسس ہے، اب دو اس کے دستے ہیں۔ ایک تو وی مسٹ انویسٹیگیٹ ہو آل آر رسپانسبل۔ اس کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے کوئی 10,000 لوگوں پہ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کو تھرلی انویسٹیگیٹ کریں گے، اور آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی بڑا کمیشن بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 3-4 بندوں کی، آنےسٹ لوگوں کی ٹیم بناؤ۔ انہوں نے یہ 7, 8, 10 پالیسیز جو آئی ہوئی ہیں ہمارے مختلف ایام کے اندر، پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں، اور پی ٹی آئی کے دور میں، اس کو انہوں نے دیکھنا ہے، اس کو انہوں نے انرتھ کرنا ہے۔ پھر جو ڈیفرنٹ کانٹریکٹس ہوئے تھے ان کو انہوں نے دیکھنا ہے، جو ان کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے اس کا کوئی جواب دے دے، کیوں نہیں کہا گیا پاور پلانٹس جو لگے کہ ہمارے کمزور علاقوں میں لگاؤ؟ اس میں کوئی بڑی بات تھی ان کو کہنے کی؟ بھائی جو 2 ارب 4 ارب 10 ارب ڈالر لگانے آئے ہیں، 500 ملین ڈالر لگانے آئے ہیں، وہ بجائے یہاں لگانے کے، لاہور کے پاس یہوبرے لگانے کے، وہ رحیم یار خان میں لگا دیتے جا کے۔ پھر ان کو کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ نے اس علاقے کی جو سوشل لائبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کر دی ہیں، آپ نے 0.5%، 1%، 2% آف جو پروفٹ وہاں پہ لگانا ہے؟ اس میں کوئی مشکل تھا؟ پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ آپ 100% اپنے پیسے کی ڈالرز کے اندر ریپیٹریشن کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ انہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ 75% لے جا سکتے ہیں، 25% آپ نے ری انویسٹ کرنا ہے، یہیں پہ یہیں آپ نے ری انویسٹ کرنا ہے۔ وہ کوئی اور کارخانہ لگاتے، اس کی ایکسپینشن کرتے، کچھ اور کرتے، یا وہ یہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ بینکس میں اس پیسے کو رکھتے، کچھ آپ کو ماڈل بناتے آپ۔ اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں کہ کچھ لیٹر آن پالیسی آئی جہاں بڑا تیر مارا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پاک روپیز میں پے کریں گے، لیکن پاک روپیز کو انہوں نے ڈالر کے ساتھ لنک کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ڈالر اور وہ فلکچویٹ کرے گا تو آپ کے پیسے بھی فلکچویٹ کریں گے، یعنی اگر ڈی ویلیو ہوگا روپی تو آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے، یعنی آپ سیف ہیں دونوں طریقوں سے۔ یعنی انہوں نے بیسکلی کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جی ٹھیک ہے جی، کان انہوں نے ادھر سے پکڑا یا ادھر سے پکڑا، انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی تو ضرورت ہے کہ یہ جو اتنا بڑا فیاسکو ہوا، جس کے اندر ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا فراڈ ہوا اور چیٹنگ ہوئی اور قوم کو لوٹا گیا، اور آج قوم اس نہج پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بل دیں کہ نہ دیں، نہیں، بل دینے، بل ہر قیمت پہ دینے، یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ یہ برا وقت آ گیا ہے، ہم دنیا کو کیا میسیج دیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا میسیج دیں گے؟
دیکھو آپ گورنمنٹ کو ان پیسوں سے گورنمنٹ چلتی ہے نا. آپ یہ نہیں دو گے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ اس مہینے آپ بل نہیں دو گے تو اگلے مہینے بجلی نہیں ہوگی، پھر گورنمنٹ تنخواہیں نہیں دے سکے گی، گورنمنٹ فیول کی پیمنٹ نہیں کر سکے گی، گورنمنٹ انفراسٹرکچر نہیں اپنا چلا سکے گی. یہ بیوقوفی نہیں کرنی، نہ یہ مشورہ دینا ہے، نہ اس چیز کو بڑھاوا دینا ہے. میں دیکھتا ہوں وہ آج کل بہت سارے میدان میں آئے ہوئے ہیں، برسرے پیکار ہوئے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ بل پھاڑ دیا اور انہوں نے پھینک دیا اور انہوں نے جلا دیا اور یہ وہ. میری جو سو کالڈ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو بھی یہ ایڈوائس ہے کہ اس وقت قوم کو متحد رکھیں، ان کو ایڈوائس کریں کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ کرائسس سچویشن ہے، ہم اس سے نکل جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ پاکستان کوئی نمک کی ڈلی نہیں ہے کہ دھوپ زیادہ پڑی تو پگھل جائے گا اور میلٹ ہو جائے گا. اٹ از اے ساورن کنٹری. 22-25 کروڑ لوگ ہیں. ہمیں سخت فیصلے لینے ہیں، ہمیں ٹف فیصلے لینے ہیں، ہمیں مشکل فیصلے لینے ہیں. اب بدقسمتی سے قوم نے اپنی آنکھیں بند رکھی. ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے نا، یہ ہو رہا تھا. دیکھو آج میں کتنی مدلل اور مفصل باتیں کر رہا ہوں. کوئی بندہ سنے گا تو کہے گا جی واہ 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 طارق صاحب کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ نے کتنا اچھا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جناب یہ جو انرجی پالیسیز تھی کتنی غلط تھی. تو میں اس وقت کہاں مرا ہوا تھا جب یہ پالیسیز بن رہی تھی؟ میں یہیں تھا نا، اس ملک کے اندر تھا. اس وقت چونکہ مجھے افیکٹ نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ چل رہا تھا، میری پولیٹیکل افیلیشنز تھیں. میں کہتا تھا جے بھٹو، میں کہتا تھا شیر آوے ہی آوے، میں کہتا تھا بلہ آوے ہی آوے، تو تیر چلے ہی چلے. تو وہ سارے کچھ چلتے رہے. آج اس ہم نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ جناب بالکل پاکستان جو ہے وہ فل سٹاپ اور اس کو بریکیں لگ دی ہیں. تو اب یہ کڑوا گھونٹ ہم 22 کروڑ نہیں کرنا ہے، نہ یہ اکیلے آرمی چیف نے کرنا ہے، نہ یہ اکیلے چیئرمین سینٹ نے کرنا ہے. ہمیں گائیڈ لائن مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو امیڈیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈراسٹک میئرز کی ضرورت ہے. رائٹ. ویدر اٹ بی ریشننگ آف الیکٹریسٹی، جو بھی اس کا طریقہ کریں، انرجی کو کنزرو کرنے کا جو بھی طریقہ بنانا چاہیں. ہماری انڈسٹری چلنی چاہیے ہر قیمت کے اوپر. یار بات سنیں، یہ another 10-15 ڈیز موسم تبدیل ہو جائے گا، ایئر کنڈیشننگ ویسے بند ہو جائے گی. آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے بند کر دیں دفاتر. آپ صرف روشنی کے ٹائم میں آپ صبح 9 بجے بجائے دفتر کھول لیں کہ صبح 8 بجے کھول لیں، شام کو 5 بجے بند کر دیں، مارکیٹ سے اس کے مطابق کر دیں. 100 پرپوزلز بن سکتی ہیں یار، جس سے آپ انرجی کنزرو کر سکتے ہیں، اپنی فیول کی کاسٹ کم کر سکتے ہیں. جی بہت ساری چیزیں اب ہو سکتی ہیں. جی. آپ اپنی 2 دن کی چھٹی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ 5 دن ٹکا کے کام کریں. ساری دنیا میں، سارے ویسٹ میں یار، ایون پورے گلف میں وہ 5 دن ٹکا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن ان کا مکمل چھٹی ہوتی ہے. ان کی سڑکوں پہ ٹریفک کم ہوتی ہے. وہ اپنا لیئر پلیئر ریسٹ ریلیکس اپنی ذاتی مینٹنس گرومنگ وہ کرتے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ہم ہر چیز ویسٹ کی کرتے ہیں نا. گھومنے وہاں جاتے ہیں، کھانے پینے وہاں جاتے ہیں، کرنسی ڈالر پاؤنڈ کا چارٹ چوم کے رکھتے ہیں. اب ڈالر کو دیکھ لو، بولو سارے ڈالر لے رہے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، دیوانے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک چیف نے ہلکی سی بات کی ہے تو 25-30 روپے کم آ گیا. یہ میئرز لیں، یہ سٹیپس لیں، گورنمنٹ تھوڑا سا کنٹرول کریں. واٹ اباؤٹ جو گورنمنٹ کی اپنی اسپینڈنگ ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی ڈان میں اخبار میں آیا ہوا تھا کہ جسٹ جو پاور سیکٹر امپلائیز ہیں انہیں جو مفت کی بجلی ملتی ہے اس کی ورتھ سالانہ 25 ارب روپے ہے. اور دس از ناٹ کاؤنٹنگ جو باقی کے آپ کے گریڈ 1 ٹو گریڈ 22 کے جتنے افسر ہیں ان کو جو الیکٹریسٹی فری ملتی ہے وہ الگ ایک پوری کاسٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈراسٹک میئرز کی ضرورت ہے. اگر میں ایز این انڈیویجول ایک عام شہری جس کا ان سارے کام میں سوائے کہ آئی واز اے بائی اسٹینڈر، اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے واچ کر رہا تھا اس کو یہ ہوتے ہوئے، یعنی اس ظلم میں میرا بھی تو حصہ ہے نا.
میں بولا ہی نہیں نا، مجھے بولنا چاہیے تھا نا، مجھے ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے تھے نا، مجھے ان کو ناکام بنانا چاہیے تھا. تو میرا بھی حصہ ہے، تو میں تیار ہوں کہ میں اس کا برنٹ لینے کو تیار ہوں کہ زیادہ بل آئے تو بھی میں دوں، اور اگر ریشننگ ہوتی ہے، کوئی اور میز لیے جاتے ہیں تو میں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. تو ان کو بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی اس کے اندر ڈالنا چاہیے. اچھا، دوسری میں ایک اور چیز بھی کلیئر کر دوں. ایک بہت بڑا نا ہم ایک پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی بہت خرچہ ہو گیا، بہت کھا گئے، بہت کر گئے. مطلب پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹوٹل فیول بل ہے، پنجاب گورنمنٹ ملک کی سب سے بڑی گورنمنٹ ہے، اور پورے سال کا ان کا پیٹرول کا بل 4 ارب روپے. پورے صوبے کے اندر ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں، دن رات چلتی ہیں، اس میں پولیس ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں پی ڈی ہے، اس میں سارے محکمے، ایگریکلچر ہے. تو وہ 4 ارب ہے ان کا بل. اسی طریقے سے یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ ہم آتے ہیں نا، یہ کریکٹ نہیں ہوتے، یہ اتنے کو اربوں خربوں نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی بند ہونی چاہیے. ان کو بھی میں یہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اس کی کریکشن اور تصحیح چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنے بڑھا چڑھا کے ہمیں بتائے جاتے ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں. بیسیکلی ہمارا ایشو کرپشن ہے، بیسیکلی ہمارا ایشو چوری ہے، بیسیکلی ہمارا ایشو وہ ہے. یہ جو ایکسپینسز ہیں، جس طرح ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے سارے اپنے اسٹاف امپلائیز کے لیے گاڑیاں لی ہیں، 8-10 ارب روپیہ لگا ہے. ناؤ دے آر گڈ ٹو گو فار another 10 years. اتنا بڑا صوبہ ہے، دے آر گڈ ٹو گو فار another 10 years. اب وہ آپ اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہر سال یا ہر 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہاں، آپ ان پالیسیز کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ اپنی گاڑیاں انشور کرا لیں، ان کی جو مینٹننس ہے جس پہ وہ بلیڈ کرتے ہیں، جس پہ چوری ہوتی ہے، پلفریج ہوتی ہے، وہ رک جائے، وہ کم ہو جائے. وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے بجلی کی پالیسی بن جائے اور وہ ختم ہو جائیں جو لوگوں کو ملتے ہیں، فری یونٹس ملتے ہیں، بالکل اکراس دا بورڈ ختم ہو جائے، نیچے سے لے کے اوپر تک ختم ہو جائے. سر، اس چینل پہ ایک چیز جو ہم ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی تحقیق کریں، اور اس کے بجائے کہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے لگیں، کسی عمران خان کے یا نواز شریف کے یا آصف علی زرداری کے، وہ ڈیمانڈز اپنی جو ہیں ان کے اوپر فیصلے کریں کہ ہمیں یہ چیز گورنمنٹ سے چاہیے XYZ، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنا ووٹ دیں گے، اور چاہے جو بھی بندہ آ جائے گورنمنٹ میں، ہماری ڈیمانڈ سیم رہیں گی. تو اب یہ بجلی کا بل کا جو کیس ہے، اس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہونی چاہیے؟ اگر ہم سلوشنز کی بات کریں، کیا چیز ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو ہمیں کوئی بہتری کی طرف لے کے جائے گی اس اعتبار سے؟ یار، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر انسٹالمنٹس کر سکتی ہے لوگوں کی، وہ تو آپ نے ایک بینڈیج لگا دی نا ابھی کرنٹ ایشو پہ، پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو اوور آرکنگ ایشو ہے آپ کا، اس کو آپ کس طرح حل کریں گے؟ جو بجلی ہمارے پروڈکشن کی کاسٹ ہی اتنی ہائی ہے. ایک جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا نا گورنمنٹ کے لیے، جو گورنمنٹ کے لیے اس کے کنٹرول سے پار ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. جب انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو گورنمنٹ کی کنزمپشن بند ہو گئی ہے. جب کنزمپشن بند ہو گئی ہے تو وہ جو ایک یونٹ ہے اس کے اوپر وہ جو IPPs کو انہوں نے فکسڈ پیسے دینے ہوتے ہیں. پہلے اگر وہ 5 بلین یونٹس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. اب پہلے وہ 5 بلین یونٹس سسٹم کے اندر ایڈ ہوتے تھے تو وہ جو آپ فکس کاسٹ ڈیوائڈ کرتے تھے وہ تھوڑی سی اس کی بیس براڈن ہو جاتی تھی. اب جب وہ 5 بلین باہر نکلے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور اگر نکلتے ہیں، جس طرح اب آگے آ رہی ہیں سردیاں، اب ایئر کنڈیشننگ بند ہوگی تو وہ اور نکل جائیں گی. تو اب یہ ہمارا بل جو ہے کم تو ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک دم آئے گی تو سردیوں میں ڈراپ آنی چاہیے، کیونکہ جو ہماری جو فکس کاسٹ ہیں وہ بہت انکریز پر یونٹ ہوتی چلی جائیں گی. یہ گورنمنٹ کے اسی سے باہر ہے. ایک تو گورنمنٹ کو دیکھو 3 4 5 امیڈیٹ میئرز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ سولر پینلز کے اوپر جائیں. اب سولر پینلز پہ بھی سنا ہے گورنمنٹ نے پالیسی چینج کر دی ہے کہ جی وہ پہلے
لوگوں کو میں 19 روپے یونٹ پہ خریدتی تھی گورنمنٹ، جو ایکسٹرا پروڈیوس کرتے تھے آپ اس کو 9 روپے کرتی جی ہے. تو لوگوں کو کیا انسینٹیو رہے گا کہ جی وہ 2 لاکھ 4 لاکھ یا 10 20 50 لاکھ جس کا بڑا گھر ہے وہ ایکسپینس کرے. تو وہ یہی سوچے گا کہ یار بہتر ہے کہ میں بجلی کا بل ہی اوکھے سوکھے ہوتا دیتا رہوں. اور لوگ بھی شارٹ ٹرم ریمیڈیز ڈھونڈتے ہیں. لوگ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمارا بل جو ہے کم ہو جائے گا. بل کم نہیں ہوگا، بل اسی طریقے سے وہاں پہ رہے گا. بڑھتا جائے گا. تو گورنمنٹ کو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے اور ان کو جو وہ پیسے دیتے ہیں اس کو اور لمبا کھینچیں بغیر کسی انٹرسٹ اور سود کے، اور ان کو ڈیفر کریں کسی طریقے سے، تاکہ یہ جو امیجیٹ کرائسس ہے، دیکھیں اگر یہ صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو خدا نخواستہ یہ لا اینڈ آرڈر کی طرف نہ چلی جائے. یعنی لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، میں نے کہا کہ بل ضرور دیں، ہر حال میں دیں، ہر قیمت پہ دیں، مشکل وقت ہے، والد کی جاب چلی گئی ہے، سارے کام کریں اور کریں. لیکن اگر وہ مینیج نہیں ہو پاتی لوگوں سے، یہ 4-6 مہینے سال کنٹینیو کرتی ہے صورتحال اسی طریقے سے، جی اور یہ ایسکلیٹ کرتی چلی جاتی ہے. یعنی والد صاحب گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں گھر اور پہ پھر بیٹھ وہ آپ جاتے کو مارنا بھی شروع کر دیں اوپر سے. جی یہ تو وہ صورتحال وہ بن صورتحال جائے ہو گی. جاتی ہے. تو پھر بات نہیں بنے گی، پھر صورتحال خراب ہو جائے گی اور گمبھیر ہو جائے گی. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ یہ جو آپ کا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جتنی سبسڈیز دے رہے ہیں، جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کو، جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں مفت یونٹس کی صورت میں سرکاری ملازمین کو اور وابڈہ ملازمین کو، یہ بند کر دیں. اور جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں نچلے طبقے کو، وہ بھی آپ کو بند کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں نچلا طبقہ بھی تو تھوڑا نہیں ہے نا. ہماری 50 60 70 80% آبادی جو ہے اس نچلے طبقے کی کیٹیگری میں آتی ہے. جی وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور لوگوں نے چالاکی سے، ایک گھر ہے تو انہوں نے 3 میٹر لگوائے ہوئے اس کو، تاکہ وہ نچلے سلیب کے اندر ہی رکھیں اپنے آپ کو. تو اس طریقے سے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت گورنمنٹ کو فوری طور پہ امیجیٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ایک فوری طور پہ اس کی ریشننگ شروع کر دیں کہ کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو، تاکہ جو ہے فیول کی کاسٹ جو ہے وہ بچائی جا سکے، فارن ایکسچینج، فارن ریزروز کو بچایا جا سکے. جی اور انڈسٹری کو ہر حال میں چالو رکھا جائے کہ اگر ان کو بجلی چاہیے تو ان کو ضرور پرووائڈ کی جائے، تاکہ وہ چلتی رہے، تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، لوگ جاب لیس نہ ہوں، سڑکوں پہ نہ آئیں. یعنی یہ زیادہ بجلی کا بل بندہ تب بھی دے سکے گا کہ اس کی بل چل رہی ہے، اس کو جاب ملی ہوئی ہے، اس کا کام چل رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے. اب تھوڑی زیادہ ایک بحث ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہے، بل زیادہ ہے یا اس کے خرچے زیادہ ہیں. چلو کچھ تو اس کو مل رہا ہے نا، لیکن اگر اس کی فیکٹری بند ہو گئی ہے کہ اس کو بجلی نہیں پہنچ پا رہی ہے، بجلی نہیں مل رہی ہے، بجلی اس کے بارے سے باہر ہو گئی ہے، تو وہ ضروری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں، جو امیجیٹ جس کو ریلیف کی ضرورت ہے اور امیجیٹلی جس کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے پچھلے 16 ماہ میں اور اس سے پچھلے 3.5 سالوں میں اس میں کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ٹرینیور ہے، اس میں میکسیمم جو انکریز آئی ہے پاور ٹیرف کے اندر، وہ اور جتنی زیادہ وہ انکریز آتی رہی ہے اتنا ہی سرکولر ڈیٹ بھی ساتھ ساتھ وہ انکریز کرتا گیا ہے. تو ایک تو ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ جو 3000 بلین روپیز کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو وہ کیسے کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، فائنینشیل ایکسپرٹس کو بیٹھ جائیں، ان کو صاف بتائیں کہ وی کی ناٹ پے، اس کو ڈیفر کرو اور اس کو لمبا کھینچیں. اور دوسری چیز ہے کہ سبسڈیز جو ہیں وہ ہر قسم کی ان کو اکراس دا بورڈ ختم کرنی ہوگی. دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ وابڈا امپلائیز کی ختم کریں گے نا تو لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کا بھی بند ہو گیا ہے، ہم بھی اب اس کو اوکے سوکے دیں. جب یہ سرکاری ملازمین کو جو یونٹ فری ملتے ہیں وہ ختم کر دیں گے، جوڈیشری کو جو ملتے ہیں، آرمڈ فورسز میں اگر کہیں ملتے ہیں، سب کے ختم کر دیں. ملک تو سب کا ہے نا، ملک ہے تو ایک جج صاحب کی شان و شوکت ہے، یا ایک جج صاحب کی شان و شوکت ہے، یا میری شان و شوکت ہے، یا ایک پولیٹیشین کی شان و شوکت ہے. اور یہ جو سبسڈی کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو تو
اس ملک سے اس طرح ختم کر دیں کہ اس ورڈ کو پاکستان کی جو ڈکشنری ہے اردو کی اور انگلش کی اس سے ریموو کر دیں نا. مطلب نیشنل اسمبلی کے کیفیٹیریا میں کھانا سستا مل رہا ہے تو کسی جگہ ان کو واؤچر مل رہے ہیں, کسی جگہ ان کو وہ ٹریول ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, کسی کو کچھ اکراس دا بورڈ نہیں ملنا چاہیے. جب آپ پورے ملک میں یہ چیزیں ختم کریں گے نا, اس کو ٹوٹل کریں گے, اس کو اکاؤنٹ فار کریں گے, دس وڈ رن انٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز, بیکاز تھوڑا 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 کرتا وہ بہت بڑی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے. میرا خیال ہے ان میئرز کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں سولر کی طرف جانا چاہیے بہت تیزی کے ساتھ, اور بھی ڈفرینٹ جو انرجی کے سورسز ہیں ان کو امپلوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بٹ اس میں ایک کمپریہنسو پالیسی ہونی چاہیے. ایک تو شارٹ ٹرم امیجیٹ گورنمنٹ اسٹیپس لے لے, اور ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی بنا کے, لیکن لانگ ٹرم بھی بنانے میں وہ 6 مہینے نہ لیں, مہینے 2 مہینے کے اندر. لیکن پھر ایک کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, وہ کیا صورتحال ہے. مطلب ایک وہ بھی ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے. آئی ہوپ ہم اس چیز سے نکل سکیں, الیکشنز وغیرہ ہو سکیں. اس کو ذرا ریکیپ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بہت ہی ہائنڈ سائڈ میں اب بیوقوفانہ لگتی ہیں کہ آپ نے آئی پی پیز کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہم آپ سے بجلی ساری خریدیں گے بھی فکسڈ کاسٹ, جو آپ نے بات بتائی, اور جس طرح ڈیمانڈ گر رہی ہے تو وہ اور ایک چھوٹی سیگمنٹ ہے پاپولیشن کی جس کو اور زیادہ بل دینا پڑ رہا ہے. آپ نے ڈالرز میں بھی ان کو پیمنٹ کر دی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اس کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ پالیسیز جو ہیں یہ تو بنی ہوئی ہیں 90s سے, ٹھیک ہے, اور ان کی یعنی کہ وہ بنیاد جو ہے وہ بہت پہلے رکھ دی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اب جو سبسیکوینٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ اس مسئلے کو دیکھتی ہے, یہ اتنا بڑا جن بن چکا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, اس کو سائڈ پہ کر دو, اور کیونکہ اس کو ایڈریس کرنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا, اوبیسلی یہ سال کے اندر چیز فکس تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حل ہے؟ ڈو یو تھنک اس کا یہی حل ہے کہ جب تک عوام آگاہ نہیں ہوگی ان ایشوز کے ساتھ اور وہ ڈیمانڈ اس طرح کی نہیں میک کرے گی تب تک حکومت بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی؟ دیکھو کوئی بھی مسئلہ نہ تب تک حل نہیں ہوتا جب تک اس کے حقائق سامنے نہ آئے, جب تک فیکٹ سامنے نہ آئے. مطلب your father or my father stops going to the office until unless we know کہ either he has been sacked or he has been retired or he is critically ill, he cannot go to the office. وہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا بچوں کے اوپر, ان کو نہیں پتا والد صاحب چھٹی پہ ہیں کس لیے. تو دا نیشن نیڈس ٹو نو, ان کو کمپلیٹ تفصیل اگلے 10 دن میں, 15 دن میں, 20 دن میں, 30 دن میں پورا وائٹ پیپر 6 صفحوں کا, 10 صفحوں کا, 20 صفحوں کا, سلیس اردو کے اندر, آسان انگریزی کے اندر ان کو بتائیں کہ جی یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, یہ ہو گیا ہے. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, کس کو پکڑ رہے ہیں, کس کو اندر کر رہے ہیں, کس کو باہر کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں. اور یہ جناب 10 سٹیپس ہیں جو ہم لینے لگے. جی, اتنے بجے دفتر بند ہوں گے, اتنے بجے دکانیں بند ہوں گی, یہ سبسڈی بند ہو رہی ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. اگلے 2 سال میں ویل گو سولر. دیکھیں نا جتنا دنیا میں ہے, لائک میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ہے کہ پتہ نہیں 2 کے 3 سال میں وہ 70-80% اس پہ چلے جائیں گے الیکٹرک کارز کے اوپر. تو ان کا پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا فیول بل جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک پالیسی بنائیں جس کو ہم فالو کریں, اس کی طرف جائیں. دیکھیں ایک بڑی اچھی بات میں نے سنی اگلے دن, لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے, ہی میٹ دی آرمی چیف. تو وہ کو بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں جی میں مطالبہ کرتا ہوں چیف سے کہ وی ڈونٹ وانٹ الیکشنز. اب یہ سن کے سارے بھڑک پڑیں گے, انہوں نے ان کی بات ان کی مکمل سن لی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ساری پارٹیز کو بٹھائیں, سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, یہ ہمیں 25-30 سال کا اکنامک روڈ میپ دیں. ان کے ذہن میں ہے کیا؟ سارے اچھل رہے ہیں, سارے جناب ناچ گانا کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن ہو, 90 دن میں ہو, جمہوریت, بیسٹ ریونجر, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈائلاگ بنائے ہوئے. انہوں نے کہا پلان دیں, یہ رکھیں ان کے سامنے کہ جناب یہ بجلی کی صورتحال ہے, ہمیں بتاؤ یہ 3000 بلین کیسے دو گے؟ ہمیں بتاؤ کہ یہ فردر سرکولر ڈیٹ 3000 بلین تو دو گے نا, تو 5 سالوں میں تمہارے یہ 3000 بلین
5,000 بلین ایک اور کھڑا ہو جائے گا, وہ کیسے دو گے؟ تم بتاؤ کہ جناب یہ کیسے کنٹرول کرو گے؟ یہ جو 70-80 روپے یونٹ ہوا ہوا ہے, اس کو کیسے 10-15 روپے پہ لے کے آؤ گے؟ یہ ہائیڈل پروجیکٹ کیسے لگاؤ گے؟ ایگریکلچر میں کیسے ریولوشن لے کے آؤ گے؟ ٹیکسٹائل کو کیسے اٹھاؤ گے؟ یہ سارا کو جی جناب بناؤ, ساروں کو پلان دو, سارے پلان لے کے آئیں, وہ پلان قوم کے سامنے ہو, قوم کے واہ 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 یار یہ جو پیپلز پارٹی کا پلان ہے نا, سپر فینٹاسٹک, اٹس ڈویبل اینڈ دے گوئنگ ٹو ڈیلیور. یہ کیا نعرہ ہے زرداری صاحب پہ بھاری؟ وی آر لوکنگ فار اے ریسلر یا وی آر لوکنگ فار اے کون مین کہ جی وہ بڑی اچھی گیمیں بنا لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. عمران خان کیا مطلب ہمیں کوئی ہیرو ورشپنگ کے اندر ہے کہ جناب وہ ہی لکس لائک اے ڈیمنگ آرڈر, وہ بڑا خوبصورت آدمی ہے, وہ بڑا کرکٹ میں وہ ہر دفعہ ہمیں کرکٹ کی مثالیں دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ ان کمنگ ٹو دس کنٹری ایٹ آل, از ناٹ انٹرسٹڈ ان کمنگ ایٹ آل. کیا مطلب آپ کو اب لکھا ہوا چاہیے کسی کی طرف سے؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا سارا کچھ کلیئر کرو, مجھے ایگزانریٹ کرو, میرے سے معافی مانگی جائے. جب میں لینڈ کروں تو گورنمنٹ سامنے کھڑی ہو اور کہے کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ آپ کے خلاف چارجز جو بنائے ہیں یہ وہ آگے پیچھے. نواز شریف نے چوری نہیں کی, مان لیتے ہیں. شہباز صاحب نے نہیں کی, بالکل نہیں کی. زرداری صاحب نے نہیں کی, بالکل نہیں کی. عمران صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, ان سے نہیں ہوئی. ملٹری بیوروکریسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. سول بیوروکریسی تو غلطی کر ہی نہیں سکتی, وہ تو دودھ کے دھلے میں. پھر کس نے غلطی کی؟ ہو از ایٹ فالٹ؟ 22 کروڑ عوام, مطلب کوئی اس کا کوئی حل دے نا. تو وہ صاف بیچارہ وہ پریزیڈنٹ چیمبر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن نہیں چاہیے, ہمیں گیم پلان دو, ہمیں بندہ کو حل دے کہ 25-30 سال میں جناب اس طریقے سے ہم یہ لے کے چلیں گے ملک. الیکشن لے کے کیا کرنے ہیں؟ ایک نیا ڈھکوسلا بن جائے گا, 300-400 بندہ آ جائے گا, وہ جو 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ 25-25 کروڑ لگا کے آیا ہوگا, وہ آ کے بیٹھ جائیں گے, وہ اپنا کام شروع کر دیں گے, یہ آگے پیچھے. یار آپ چھوٹی سی بات سن لو, ان کو تو اتنی شرم نہیں ہے. شرم کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں, میں عادی نہیں ہوں سخت الفاظ استعمال کرنے کے. جو آخری نیشنل اسمبلی جب جا رہی تھی تو انہوں نے جو کھانا کیا ہے اپنا, اس کھانے میں جو مینیو تھا وہ ایک بڑی مشہور ہے میاں جی کی دال جی ٹی روڈ پہ. کبھی جی ٹی روڈ سے گزر ہو تو بڑے شوق سے میں کھاتا ہوں جا کے, بڑا اس کا سواد ہوتا ہے. وہ تک انہوں نے منگوائی ہوئی تھی اور بنوائی ہوئی تھی. اور جناب وہ بڑے بڑے پتہ نہیں کون سا زعفرانی پلاؤ اور کون سا جناب وہ متنجن اور کون سی بریانی اور کون سی مٹن بوٹی. اور چیئرمین سینٹ ایک کوئی میٹنگ کوئی فنکشن کر رہا تھا, ڈنر کر رہا تھا باہر لان میں. تو لان میں سپلٹ ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے تھے, وہ بڑے بڑے ونڈو کیبنٹ والے, جو وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں, مطلب یار از اٹ اسٹوپڈیٹی کہ باہر آپ ٹھنڈا کر سکتے ہو اوپن کو, لیکن وہ تھا کہ بھائی جتنی جگہ ہے وہاں ٹھنڈی ہوائیں پھیرنی ہوں. یار یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ لوگ مرنے مارنے کو تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں بجلی کا بل ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں دیں گے. وہ بیٹھ کے وہ فنکشن کر رہے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو سر میں مارنا ہے پالیٹیشینز کو. بالکل ٹھیک بات کی اس چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہ سر بندے ہو سامنے لے آؤ جن کو بس گیم پلان ہو, ہم نے کرنا کیا. بالکل ٹھیک سر. دیٹس آل دا ٹائم وی ہیو فار ٹوڈے سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ ایک نیکسٹ پروگرام کے اندر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ تفصیل کے اندر جو مختلف ابھی ایشوز ہمیں پلے کر رہے ہیں ضرور ان کی سلوشنز بھی ہم ڈسکس کریں. تو اس کے لیے ہم دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ کو پوڈ کاسٹ پہ لائیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.